ایام حضرت صدیقہ کبریٰ ام ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس سلسلے کی آج یہاں پہلی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مختلف موضوعات ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو ایام بی بی کی شہادت کے اس کا سلسلہ ذرا سا مختلف رہتا ہے۔ فرض کیجئے پہلی سے 10 محرم کے عشرے سے، پہلی سے 10 محرم آپ مختلف موضوعات کو سنتے ہیں ایک ہی موضوع کے ذیل میں، لیکن ان ایام میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب سیدہ کی شخصیت پر روشنی نہ ڈالی جائے، بی بی کی شخصیت سے روشنی حاصل کی جائے۔ اور کیونکہ ایک جملہ ہے کہ بی بی کی شخصیت پر روشنی ڈالیں کچھ، تو روشنی ان سے حاصل کی جاتی ہے، ان پر روشنی ڈالی نہیں جاتی، نور ان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ، یا ایک تو خود بی بی کی ذات، سیدہ نساء عالمین کی ذات کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور وہ یہ بھی واضح ہے کہ یہ گفتگو ہوگی یا قرآن کے ذریعے ہوگی یا احادیث کے ذریعے۔ دوسرا ایک اور موضوع ہے جو انہی ایام شہادت جناب سیدہ میں جس پر گفتگو منبر سے کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، وہ ہے جو خطبہ فدق ہے شہزادی کا، اس میں جن نکات کی جانب سیدہ نے اشارہ فرمایا ہے، اور ان نکات سے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم مزید نکات نکال سکتے ہیں اور مضامین کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے کہ کوئی خاتون، کوئی بیوی، کوئی ہستی اس مرحلے پر ہو کہ جو سیدہ نساء عالمین ہو، ہم پلہ ہو شاہ ولایت پناہ علی بن ابی طالب کے، رسول کی روح سے متصل ہو، 11 اماموں کی ماں ہو، اور ہماری یہاں خاتون جنت کہا جاتا ہے وہ ہو کہ جن کی شفاعت کو، جن کی محبت کو محور قرار دیا جائے، جو عصمت اللہ الکبریٰ کے مرحلے پر ہو بقول علماء کے۔ یہ ممکن نہیں ہے ایسی ہستی، ایسی خاتون اپنی پوری زندگی میں ایک تقریر کرے، اپنی پوری زندگی میں ایک خطبہ دے، اور اس خطبے میں قیامت تک کے مسائل کا حل نہ بتلائے۔ اب یہ ہماری کم مائگی ہے یا بے مائگی کہ ہم اس خطبے سے روشنی حاصل نہ کر سکیں، یا اس خطبے کے جو معانی ہیں اس کو کھول کر بیان نہ کر سکیں۔ یعنی یہ وہ خطبہ ہے، شہزادی نے پوری زندگی میں یہ ایک ہی تقریر کی ہے، پوری زندگی میں، جناب امیر کی طرح سے نہیں کہ جو آپ کو 4 برس، 4.5، پونے 5 برس ملے، اس میں جناب امیر نے گفتگو کی ہے۔ نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے، یہ کچھ خطبے ہیں کہ جو آ سکے کاغذ تک، سید رضی نے جو منتخب کیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا قیامت تک کے مسائل کا حل، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خطبے میں جا کر ڈھونڈیے کہ برآمدات اور درآمدات کو کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ آپ خطبے میں جا کر ڈھونڈیے کہ فرض کیجئے کہ ماں اور بچے کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت یہیں سے پتہ لگے گی، نہیں۔ تمام مسائل کا حل بی بی نے پیش کیا ہے اسی صورت میں جس طرح سے خدا نے قرآن میں مسائل کا حل پیش کیا تھا۔ خدا جب قرآن میں یہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس میں سے آپ کووڈ-19 نکال پائیں گے کیا؟ اس میں سے آپ بیماریوں کا علاج نکال سکتے ہیں؟ اس میں سے آپ جنگ اور امن کے مسائل کیا ہیں نکال سکتے ہیں؟ سماج کے سلسلے میں کیا کام کیا جائے؟ نہیں نکال سکتے۔ تو مولانا یہ کیا ہوا؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز تم کو دی ہے، خدا کہہ رہا ہے تم کو ولی خدا دیا ہے جو خدا سے متصل ہے، اس کے سائے میں آ جاؤ، ہر مسائل کا حل یہاں سے ملے گا، ہر مسئلے کا حل یہاں سے ملے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل ہے خدا کے پاس، اور خدا نے زمین پر بھیجا ہے ولی اللہ ہے کامل، ولی اللہ ہے مطلق، اپنے ولی امر کے پاس۔ تو جناب سیدہ کا جو خطبہ ہے، جناب سیدہ نے اس کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے وہ ولایت پر گفتگو فرمائی ہے، توحید پر گفتگو فرمائی ہے، اور 28-27 کے قریب اسلامی قوانین پر گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد تاریخ پر گفتگو فرمائی ہے،
بعثت سے پہلے کیا تاریخ تھی جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگوں کی، بعثت کے بعد کیا تاریخ تھی، بعثت کے دوران کیا تاریخ تھی، لوگوں کے دلوں کا حال بتایا ہے۔ لوگوں کے دلوں کا حال وہ بتا سکتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہو۔ اور واقفیت کی اگر میں بات کروں آپ کے سامنے تو یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ انتقال ہو گیا بہت بڑے مرجع تقلید، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ان کے خانوادے کی حفاظت فرمائے، صحت و سلامتی برکت، اور ان کی نسل میں قیامت تک کے لیے علماء اعلام، علماء باعمل کو خداوند تبارک تعالیٰ خلق کرتا رہے۔ جناب آغا بہجت ان کا جملہ ہے یہ کہ یہ بی بی یہ نہیں فرما رہی حدیث قصہ میں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ آسمان پر گفتگو یہ ہو رہی ہے، خود بی بی نے فرمایا کہ آسمان پر خدا کی جبرائیل کے ساتھ گفتگو یہ تھی۔ تو جس خاتون کا علم یہ ہو کہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی گفتگو کو سن سکے یا اس تک گفتگو کو پہنچایا جا سکے، تو اب آپ اس بی بی کے بارے میں کہاں سے کیسے گفتگو کریں گے؟ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں دوں گا، اور ایک روایت میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، وہ پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس آیت کے بارے میں گفتگو کر دوں تھوڑی سی، کہ آیت سورہ طور کی آیت ہے جس میں خدا فرما رہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ایمان کے ذریعے، ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی۔ اگر آپ سب مومن ہیں اور آپ سب پکے مومن ہیں، با اخلاص با عمل مومن ہیں، اور آپ کی ذریت، آپ کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، جہاں تک ذریت جائے، جہاں تک آپ کی انشاءاللہ نسل جائے، وہ سب کا سب اسی ایمان کے سلسلے میں، اسی طرح سے ایمان کے سلسلے میں آپ کی پیروی کریں، تو جو جنت میں آپ کا مقام ہوگا وہ آپ کی اولاد کا ہوگا۔ جنت میں بھی وہی مقام ہوگا، دنیا میں بھی وہی مقام ہوگا، کیونکہ فرما رہا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جن لوگوں نے ایمان کو اختیار کیا، جو لوگ صاحبان ایمان بنے، جو لوگ مومن بن گئے۔ کون سے مومن؟ جن کو خدا کہہ رہا ہے مومن۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی نسلوں نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی، ہو بہو ایمان کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلے۔ تو خدا کہہ رہا ہے ہم کیا کریں گے؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی نسلوں کو ان سے ملحق کر دیں گے۔ یہ جو میں نے کہا کر دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اگر آپ باقاعدہ لٹرل میننگز میں جائیں اور باقاعدہ باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیں اس آیت کا، تو خدا یہ نہیں فرما رہا ملحق کر دیں گے، خدا فرما الحقنا بہم، ہم نے ملحق کر دیا۔ اب کیونکہ خدا نے نہیں فرمایا کہ دنیا میں ملحق کیا یا آخرت میں، خدا نے بغیر کسی قید و شرط کے کہا کہ ہم نے ملحق کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا نے ملحق کر دیا ہے، آخرت میں بھی خدا ملحق کرے گا، برزخ میں بھی خدا ملحق کرے گا، قبر میں بھی خدا ملحق کرے گا۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پانی مجھے دے دیجئے، پانی دے دیجئے، اور میں نے معین نہیں کیا ٹھنڈا یا گرم، تو آپ ٹھنڈا پانی دیں یا گرم پانی دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، میں آپ کی سرزنش نہیں کر سکتا، آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ٹھنڈا کیوں؟ آپ کے مولانا آپ نے کہا تھا پانی۔ شریعت میں چلیے، جو 2 رکعت نماز پڑھے مسجد کوفہ میں، اس کونے میں پڑھے مقام خضر پر یا مقام دکت القضاء پہ یا مقام تشت پہ یا مقام نوح پر، مسجد کوفہ میں کہیں بھی ایک شخص نے دعا پڑھی اور 2 قدم رکھ کے آگے گیا، دروازے سے 4 قدم آگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے، اس کو یہ ثواب عطا ہوگا۔ حتیٰ علماء بعض جگہ فرماتے ہیں جو مسجد کوفہ میں جائے اور آ جائے خود اس کی فضیلت ہے۔ لہذا اب آپ کہیں کہ دائیں دروازے سے بائیں دروازے سے، بیچ میں جا کے پڑھوں، وہاں پڑھوں، یہاں پڑھوں، خود مسجد کوفہ کی شرافت اور بزرگواری کی بزرگی اپنی جگہ پر ہے مقامات کے لحاظ سے، شاید ہو، لیکن آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ جو امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت کرے، دائیں سے یا بائیں سے، اس طرف سے یا ادھر سے، شہداء کربلا جہاں پر ہیں گنج شہیدہ کی طرف سے یا سر مبارک کی طرف، زری کی جہاں سے بھی زیارت، اس کو یہ ملے گا۔ جو بس میں بیٹھ کے امام حسین پر گریہ کرے، یا دری پر یا چاندنی پر یا ریشمی قالین پر، گریہ کرو امام حسین پر، غضبی دری نہ ہو، غضبی چاندنی نہ ہو، گریہ کرو۔
سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی ایمان کے سلسلے میں پیروی کی، ہم نے ان کے آبا و اجداد سے ان کو ملحق کر دیا. خدا یا جنت میں ملحق کرے گا، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں، دنیا میں، آخرت میں. تو جواب آئے گا خدا کا کہ ہم نے معین کیا ہے کیا؟ ہم نے تو معین نہیں کیا. یہ دنیا میں بھی اگر اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے دنیا میں ملحق ہیں، اور جب دنیا میں الحاق کرتے ہوئے، ملحق کرتے ہوئے ان کو موت آ جائے گی تو قبر میں جو آبا و اجداد کا ان کے مرحلہ ہوگا وہی ان کا مرحلہ ہے. جب قیامت کا میدان آئے گا تب جو ان کے آبا و اجداد کا مرحلہ ہے وہی ہے. جنت میں ان کے آبا و اجداد جہاں جائیں گے وہی ان کا مرحلہ ہوگا. جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملحق کر دیا تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لہٰذا مجھے اب آپ ایک یہ بات بتائیے کہ اگر یہاں پر چھٹے امام یہ فرمائیں کہ ایمان کے سلسلے میں ابو الفضل عباس نے پیروی کی، اتباع کی، جناب امیر کی، اپنے باپ کی، اپنے پدر بزرگاں کی پیروی کی، تو خدا حضرت ابو الفضل عباس کو ملحق کرے گا نہیں، کر دیا جناب امیر سے. جب ملحق کر دیا تو جتنی صفات جناب امیر کے پاس ہیں اگر وہ ابو الفضل عباس کے ذریعے آپ کو عطا ہوں، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اگر باپ مشکل کشا ہے، بیٹا مشکل کشائی کرے تو یہ کیسے؟ یہ تو 14 میں نہیں، تو خدا فرما رہا ہے ملحق کر دیا تمام صفات میں. فرق یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے طفیل، اپنے آبا و اجداد کے صدقے، اپنے آبا و اجداد کے ذریعے امیر المومنین کو جو کچھ ملا وہاں سے ملا، یا رسالت سے ملا. ابو الفضل عباس کو جو کچھ ملا وہ امیر المومنین سے ملا، سید الشہداء سے ملا، امام مجتبیٰ سے ملا. آپ مثال کو سمجھ گئے. لہٰذا اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں، اور یہ واقعہ مسلم میں لکھا ہے، جناب امام مسلم نے، صحیح مسلم مشہور معروف کتاب ہے. روایت بڑی عجیب ہے، اور دیکھیے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ مولانا اس روایت کا فائدہ کیا ہوا؟ سوال یہی کہ اچھا رسول خدا کو کیا فائدہ ملا جب فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی؟ لوگوں نے خیال رکھا کیا؟ نہیں رکھا. تو ہمیشہ گفتگو اس لیے نہیں کی جاتی کہ ایک ایک آدمی سننے والا اس کو مانے. گفتگو اس لیے کی جاتی کہ جس کے دل میں اس چیز کو قبول کرنے کی رمق اور طاقت اور صلاحیت ہے، جو احترام کرتا ہے بات کرنے والی شخصیت کا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کو فائدہ ہوگا. غور فرمایا آپ نے؟ لہذا تمام کی تمام چیزیں خدا نے قرآن نازل کیا. کتنے لوگ؟ 1 ارب مسلمان ہیں، اور 1 ارب مسلمانوں میں کتنے باعمل ہیں اللہ جانتا ہے. تو ایک دریا بہ رہا ہے خدا کی وحدانیت کے توحید کا، جو جی چاہتا ہے اپنی تشنگی کو، پیاس کو بجھا لے. اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ہو سکتا ہے آج روایت پوری نہ پڑھی جائے، لیکن آج کی تقریر کا موضوع بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا مشکل ہو جاتا ہے، اب وہ پوسٹر میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں موضوع کہاں سے لکھواؤں، تو میں بھی نہیں کہتا. اور میں نے بہت ساری چیزیں پوسٹر میں پہلے منع کی ہوئی ہیں. ایک عجیب سلسلہ ہے، اور بانیان مجلس خیال رکھتے ہیں اس کا الحمدللہ. تو آج کی جو تقریر کا موضوع ہے التحاق برسول اللہ، یعنی رسول خدا سے ملحق ہونا، اور رسول خدا سے کیسے ملحق ہوا جائے. یہ جو چیز ہے نا رسول خدا سے ملحق ہونا، دنیا والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نہ مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور نہ میں آپ کو وہ گفتگو سنانا چاہتا ہوں. لیکن ہمارا کن کا؟ خانوادہ نبوت کے ماننے والوں کے درمیان عبادت کا صلہ پانا معراج نہیں ہے. اور پروردگار میری نمازوں میں اثر عطا کر، یہ ہماری یہاں تعقیبات میں آیا ہے، لیکن میں گفتگو کو ایک جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں. پروردگار میرے حج کو قبول کر لے، یہ آیا ہے، لیکن ہمارا طرہ امتیاز یہ نہیں ہے کہ ہم حج کو قبول کروا کے خاموشی سے سکون سے بیٹھ جائیں. عبادتوں کو پروردگار ہماری قبول فرما، گناہوں سے بچا. بڑی بات اچھی ہے، روایات میں آیا ہے، دعاؤں میں آیا ہے، تعقیبات میں آیا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اشارے فرمائے، ائمہ نے اشارے فرمائے. لیکن ہم عبادتوں کی قبولیت ہمارا مقام نہیں ہے، ہم اس سے آگے ایک اور جگہ جانا چاہتے ہیں. مطلب وہ کون سی جگہ؟ ہم چاہتے ہیں کہ عبادتیں اس طرح سے قبول ہوں کہ ہم قیامت میں رسول خدا سے ملحق ہو جائیں. اور یہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ ورنہ کیا ہم اور کیا ہماری عقلوں کی اوقات، یہ ہم نے سیکھا ہے امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب سے.
اور ہم کیا شان رسالت کے سلسلے میں جو کتابیں بک رہی ہیں بک شاپس پر ان کو پڑھیں. ہمارے لیے 2-2.5 جملے، یہ جو 2.5 جملے کہہ رہا ہوں یہ روا روی میں نہیں کہہ رہا، باقاعدہ توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. 2-2.5 جملے جو امین مومنین کے ہم تک آئے ہیں نا، نامکمل ہی صحیح، اس نے شان رسالت کو ہمارے لیے اس طرح سے واضح کیا کہ ہماری زندگی، ہماری قبر، ہماری قیامت، قبر کی پہلی رات، منکر نکیر، سکرات، احتضار، کفن، دفن، غسل دیتے وقت، قیامت میں ہمیں اٹھایا کس طرح جائے گا، پل صراط، میزان، محاسبہ، تطایر کتب، تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے یہ 2-2.5 جملے جناب امیر کے کافی ہیں شان رسالت کو سمجھانے کے لیے. اور عبادتوں کی حمایکیاں یعنی خانوادہ نبوت کے ماننے والوں کیاں کیا معراج عبادت ہے، یہ ہم علی بن ابی طالب کے صدقے میں سمجھتے ہیں. لہٰذا دنیا کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ نمازی بن کر اٹھیں، ہمارے لیے معراج یہ ہے کہ ہم اس طرح کے نمازی بن کر اٹھیں. اور میں ایک اور جملہ ڈرتے ڈرتے کہہ دوں آپ سے، ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ عبادت ہمیں پسند ہے کہ جو عبادت اپنے مقام پر آ کر رک جائے. ہمیں وہ عبادت پسند ہے جو ہم کو ملحق کرے رسول اللہ سے. ہم عبادتوں کے مرحلے پر نہیں رکتے. ہم رمضان کے روزے جو ہم نے فاقہ اور بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارے، جو ہم نے نمازیں پڑھی، تکلیف ہوئی، اٹھک بیٹھک ہوئی، ہم یہاں پر نہیں رک رہے. ہمیں یہ عبادتیں کرنی ہیں، لیکن کس طرح سے کرنی ہیں کہ ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا ہو ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، اور وہاں سے ہم سفر کریں روح رسول خدا کا. اور یہ وہ لفظ ہے جو روایات میں ہے، التحاق ہو، ملحق ہو کس چیز کے ساتھ؟ کس رسول خدا کے ساتھ. یہ ملحق ہونا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا قیام پاکستان کے وقت فلاں ریاست تھی، آزاد تھی، پھر پاکستان سے ملحق ہو گئی، اب وہ پاکستان کا حصہ. وہاں کے جو رجواڑے تھے، نواب تھے، راجدھانیاں تھیں، وہ اب اپنے نام سے نہیں حکومت ہوتی، اب حکومت پاکستان کا وہاں پر سکہ چلتا ہے. ہندوستان میں بھی یہی ہوا، پاکستان میں بھی یہی ہوا، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ سب اب اس کو ملحق کر دیا. اب فرض کیجئے کہ 2 بڑے بڑے زمیندار تھے، ان میں آپس میں سمدھیانہ ہوا، شادی بیاہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں اب یہ جاگیریں جو ہیں یہ ملحق ہو گئی، اب یہ ایک ہو گئی. تو ملحق کا مطلب بچے سمجھ رہے ہیں، یہ ملحق، التحاق، ملحق ہونا. لہٰذا اب میں روایت پڑھوں آپ کے سامنے. روایت یہ ہے کہ رسول خدا تشریف فرما ہوئے اور رسول خدا نے اپنے ازواج کو بلایا، تمام ازواج موجود ہیں. فجاءت، اور یہ روایت کس سے؟ یہ ام المومنین فرما رہی ہیں، روایت ہے مسلم کی، ام المومنین فرما رہی ہیں. یقیناً یہاں پر ام المومنین سے میری مراد وہ ام المومنین نہیں ہے جس کا مقام بعض انبیاء سے بھی افضل ہے. یعنی یہاں پر میری مراد جناب خدیجہ نہیں ہے کہ جن کا مقام جناب بعض انبیاء سے بھی افضل ہے. بعض انبیاء کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جتنا روایت نے بتایا اتنا ہے. اگر جناب خدیجہ کے نواسے قیامت میں کہیں کہ نادان انسان تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ قوم، بکھوں ابن رسول اللہ، روایت اس طرح سے آئی تھی، بقیہ جو چیز روایت کہہ رہی ہے وہ ہم. تو بہرحال خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو حدیث بیان فرمائی، تو یہاں جناب ام المومنین سے جناب خدیجہ مراد نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنی ازواج ہیں وہ ام المومنین ہیں، صرف اس عنوان سے کہ رسول کی انتقال کے بعد جو امہات المومنین بیوہ ہو جائیں تو ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. اب خود اس کا ایک فلسفہ ہے گفتگو، لیکن بہرحال یہ وہ موضوع نہیں ہے جس پر ممبر سے گفتگو کی جائے. اور شان رسالت کا تقاضا ہے، ادب رسالت کا تقاضا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فلسفے تھے جن کے تحت یہ حکم. بہرحال وجاءت فاطمہ تمشی، فاطمہ زہرا تشریف لائیں چلتے ہوئے، اپنے قدمائے مبارک پر چلتے ہوئے، اور فَكَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رسول اللہ، فرما رہی ہیں زوجہ کہ بالکل اس طرح سے چلتی ہوئی آ رہی تھی جیسے رسول چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کسی اور کے بارے میں آپ کو امہات المومنین سے جملہ نہیں ملے گا. 11 ازواج تھیں جناب خدیجہ کو ہٹا کر، کسی کے بارے میں نہیں ملے گا، کسی رشتہ دار کے بارے میں نہیں ملے گا. انسان اپنے ماموں پر، چچاؤں پر کچھ تو تشابہ رکھتا ہے، کسی کے بارے میں نہیں ملے گا. اگر لہجے کی صداقت کی امہات المومنین نے گواہی دی ہے تو سیدہ کے، اور اگر چلنے کے انداز کے یعنی رفتار مشی، جو قدمہائے مبارک پر سیدہ چل کر آ رہی ہیں، اگر شباہت قرار دیا ہے کسی کو تو رسول خدا کو. تو اب میں کیا ملحق ہونے کی بات کروں سرکار؟ جو بی بی قدم پر اپنے زمین پر اپنے قدمہائے مبارک کو رکھے تو رسول سے ملحق ہو. تو اب بقیہ باتیں آپ سمجھ، لیکن ہم روایت کو آگے پڑھیں گے. رسول اللہ تشریف فرما ہوئے
فَأَجْلَسَهَا مِنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ عَنْ شِمَالِهِ۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ یاد رہا کہ دائیں بٹھایا یا بائیں بٹھایا۔ اس سے آپ مطلب سمجھے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اس میں، دائیں بیٹھی بائیں بیٹھی؟ ازواج تشریف فرما ہیں، اس کا مطلب ہے ام المؤمنین جانتی ہیں کہ، یا ام المؤمنین بی بی یہ بتائیے آپ کہ یہ شک کیوں ہے دائیں بٹھایا یا بائیں بٹھایا؟ تو شاید جواب دیں بھائی دائیں بھی جگہ خالی تھی بائیں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ازواج جو بیٹھی ہیں نہ دائیں کوئی بیٹھا ہے نہ بائیں، یہ جگہ فاطمہ کے لیے خالی ہے، کسی کو نہیں پتا دائیں بٹھائیں یا بائیں بٹھائیں۔ یعنی وجود مبارک جو جسدانی لحاظ سے مادی لحاظ سے متصل ہوگا ایک مجلس اور محفل میں، وہ بھی منفرد ہے سیدہ کا۔ یہ ایک دوسری ہستی اور ہے جس کو یہ حکم دیا گیا۔ اب میں کیا کروں، روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، مجھے بتانا ہے۔ علی چل رہے ہیں رسول خدا فرس پر یا بغلا پر ہیں، اپنے مرکب پر ہیں، کہا کہ یا علی یا تو پیچھے بیٹھو میرے سواری پر یا واپس جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں میرے بقول آپ کے۔ کہا کہ نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر میں سوار ہوں تو تم بھی میرے ساتھ بیٹھو، اگر میں پیدل چل رہا ہوں تو تم پیدل چلو، اگر میں سوار ہوں تو تم سوار چلو، لہٰذا تم چلے جاؤ یا بقول میرے حکم الہی کی پابندی ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کن ہستیوں کے چاہنے والے ہیں، آپ مانتے کن کو ہیں کہ جن کا الحاق رسول خدا کے ساتھ ایسا ہے۔ یہ بالکل معمولی جملے نہیں ہیں، یہ بالکل معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ اب سرکار بیٹھ گئے اتر گئے، اس میں اتنی ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو یہ ہے کہ سرکار یہ جو چھٹے امام نے حدیث فرمائی ہے کہ ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقابلہ مت کرنا نہیں کہا کسی کے ساتھ مقابلہ مت کرنا، کیونکہ تم، اب میں اس کی تشریح کر دوں دو جملوں میں، تم ہمارے برابر کسی کو لا کے نہیں لا سکتے، صحیح اللہ حاصل ہوگی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یا امام صادق جب کچھ نہیں کر سکتے تو منع کیوں فرما رہے ہیں؟ امام شاید جواب میں تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، ہم تو کسی کے برابر نہیں ہیں۔ خوب غور سے سنیے گا اس بات۔ آئے بیٹھے بٹھایا دائیں یا بائیں، فسار الیہا بڑے چپکے سے سرگوشی کی کان میں، فبکت خوش سرگوشی کی، جناب سیدہ نے گریہ فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سرگوشی کی، سار الیہا مرتن ثانیہ دوبارہ، تو فضاحکت بات ختم ہو گئی، رسول خدا اٹھ کے چلے گئے۔ پھر یہ زوجہ آئیں جو نقل کر رہی ہیں کہ فاطمہ ما رأیت فرحا اقرب من حزن، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ غم اور خوشی اتنے نزدیک ہو۔ اس سوال کا مطلب تو سمجھ گیا، ابھی روئیں غم کی کیفیت اور فوراً ہنسنے لگی مسکرانے لگی۔ کہا کیا تھا رسول اللہ نے؟ کہا کہ ما کنت لأفشی سر رسول اللہ۔ ایک درود بھیجیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ میں رسول اللہ کے راز کو فاش تو مجھے کرنا ہی نہیں ہے۔ ما کنت لأفشی سر رسول اللہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں بتاؤں گی، اس کا مطلب ہے کہ میری تو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ رسول خدا کا راز فاش کروں۔ ایک نقطہ اور ہے اس حدیث میں، دیکھیں الفاظ میرے نہیں ہیں، تحفۃ العوام کے بھی نہیں ہیں، مفاتیح الجنان کے بھی نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں جو میں نے دیکھا ہے صحیح مسلم کے۔ بی بی نے فرمایا میں تو یہ کام کروں گی ہی نہیں کبھی، میری یہ عادت ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں رسول خدا کا راز فاش کروں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال مجھ سے مت کیجئے، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر رسول خدا کو آپ کے سامنے بٹھا کر میرے کان میں سرگوشی کرنی تھی تو سرگوشی کی کیوں؟ یعنی میں مزاج آشنا رسالت ہوں، آپ کو نہیں بتانا پسند کیا میرے بابا نے تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ بات ختم ہو گئی، رسول خدا کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے رسول خدا۔ جب رسول خدا چلے گئے تب سیدہ نے بتایا کہ راز کیا تھا، کیونکہ زندگی میں راز فاش نہیں کرنا تھا، انتقال کے بعد راز فاش کرنا تھا۔ ایک تو اس نقطے پر میں آؤں گا، اس سے پہلے ایک اور بات کروں، وہ یہ کہ کائنات میں زندہ حالت میں روایات کے مطابق 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو رسول خدا کو بابا کہہ کر مخاطب کر سکتی ہیں، بقیہ کی
یہ حیثیت ہے کہ وہ رسول اللہ کہہ کر مخاطب کریں. ایک اور ہستی ہے جو یبن عم کہہ کر مخاطب کرتی ہے، اے میرے بھائی، اور وہ ہے داماد بھی، بھائی بھی، وصی بھی، ولی بھی، وزیر بھی. یا علی ابن ابی طالب کو اختیار ہے کہ رسول خدا کے علاوہ کوئی متبادل لفظ استعمال کرو. آپ یہ جو دیکھیے، یہ جو آپ کمشنر صاحب کے پاس جائیں اور ان کا نام لے کر مخاطب کریں، کیسے ہیں صاحب؟ فرض کیجئے کمشنر کا نام احمد ہے، کیسے ہیں احمد صاحب؟ ایک دفعہ وہ گھور کر دیکھے گا کہ آپ مجھ سے آئے ہیں یہاں پر، آپ کی میری رشتہ داری ہے کیا؟ آپ کا میرا تعلق صرف ہے کہ میں شہر کا کمشنر ہوں، عہدے کو نام دیجئے. یعنی کائنات کے تمام لوگوں کے ساتھ رسول خدا کا تعلق ہے رسالت کا. یہ ہستیاں کہہ سکتی ہیں بابا جان. جب آیت نازل ہوئی تو جناب سیدہ نے الفاظ کو بدل دیا اور یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا. تو رسول خدا نے فرمایا تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا آیت آئی ہے کہ رسول خدا کہہ کر مخاطب کرو. کہا کہ یہ اوروں کے لیے، تم بابا کہہ کر مخاطب کیا کرو. یعنی میں آپ کے سامنے پیش کروں، بھائی تمہاری زبان سے بابا ہمیں اچھا لگتا ہے، اگر رسول خدا کو اچھا لگتا ہے کہنا میرے الفاظ کے مطابق تو خدا کو بھی اچھا لگتا ہے. یعنی کائنات اور عالم غیب سیدہ کو الگ مقام پر رکھ رہا ہے، بقیہ مسلمانوں کو الگ مقام پر. لہٰذا لیکن جناب سیدہ نے مسلم کے ان الفاظ کے مطابق جو فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ، میں رسول اللہ کے راز کو فاش کرنا ہی نہیں ہے مجھے، میں راز نہیں فاش کروں گی. تو یہاں رسول خدا کیوں فرمایا؟ بابا کیوں نہیں فرمایا؟ ما کنت لأفشی سر ابی، میں اپنے بابا کا راز فاش نہیں کروں گی. بھئی دیکھیے، اب آپ کوئی روایت لیں دوسری میرے پاس علامہ ہلی نے نقل کی ہو، شیخ مفید نے، جہاں پر بابا کا لفظ ہو، تو میری اس روایت سے بحث نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ، یہاں پر رسول خدا کا لفظ آیا ہے. اس سے میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی یہ جو سرگوشی فرمائی ہے نا میرے کانوں میں، یہ مت سمجھنا کہ باپ نے بیٹی سے بات کی ہے، یہ سر رسالت ہے جو میرے کانوں تک آیا ہے، اور یہ رسول خدا نے عالم غیب سے مجھے خبر دی ہے. اب رسول خدا چلے گئے، اب پابندی اٹھ گئی. فرمایا کہ جو تم نے بات پوچھی تھی نا مجھ سے، وہ یہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا ان جبرائیل عرض القرآن فی کل عام مرہ واحدہ، ہر سال جبرائیل ایک دفعہ پورا قرآن لے کر مجھے پیش کرتے تھے. لیکن اس سال کیا ہوا کہ اس سال یہ ہوا عرض علی القرآن مرتین، 2 دفعہ میرے پاس قرآن لے کر آئے، پیش کیا ہے. اب خود اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی ایک گھمبیر سی بات ہے، گھمبیر بحث ہے کہ رسول خدا کے سامنے قرآن پیش کرنا پورا، اور اس کے بعد 2 دفعہ قرآن پیش کرنا. قرآن پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اس وقت، اور نہ میں اس پر کما حق کہوں. جو اس گفتگو کی شان ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں گفتگو کرنے کا سوچتا بھی نہیں. فی الحال ابھی تک تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ اس پر گفتگو کی جائے، حتی روایات کی روشنی میں. جب تک آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز دوں کہ آپ سننے والوں کو اہل بیت کے فرامین کے مطابق ان کے ذہنوں تک کوئی بات ڈال سکیں. لیکن بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے کہ قرآن کو پیش کیا جبرائیل نے، پورے قرآن کو پیش کیا جبرائیل نے، ہر سال 1 دفعہ. اب یہاں سے ایک بات اور سن لیجئے کہ اگر قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے رسول خدا کو نہیں پتا تھا تو رسول خدا فرمانا ہر سال میرے سامنے پورا قرآن پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نزول جو رسول خدا تک ہو رہا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، قرآن پورا پیش کیا جا رہا ہے ایک الگ گفتگو ہے. بات یہاں پر نہ رکیں. لیکن اس دفعہ جبرائیل نے آ کر میرے سامنے قرآن کو 2 دفعہ پیش کیا ہے، 2 دفعہ میرے سامنے اس کا اظہار کیا ہے، اور 2 دفعہ مجھے قرآن کے مطالب نکات جو بھی کہیے حقائق میرے قلب تک منتقل کیے، ترجمہ میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. تو اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. تو یہ بابا نے میرے بتایا وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ لُحُوقًا بِي، اور سیدہ دیکھو سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم ہوگی جو مجھ سے ملحق ہوگی. تو میں روئی، گریہ کیا، اور جب گریہ کیا تو پھر دوبارہ اپنے دہان مبارک کو، زبان مبارک کو میرے گوش و مبارک کے پاس لائے اور فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا بٹیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم کائنات کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو مجھے خوشی ہوئی. یہ جو خوب غور سے سنیے گا، یہ روایت مسلم میں اس طرح سے، خوب دوبارہ سنیے، مسلم میں اس طرح سے ہے کہ گریہ کیا کہ سب سے پہلے میں جا رہا ہوں اور سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم مجھ سے ملحق ہوگی. تو گریہ کیا. خوش کس بات پر ہوئی کہ تم سیدہ نساء عالمین ہو، کیا اس بات پر راضی نہیں ہو، کیا اس بات پر رضامند نہیں ہو؟ تو خوش ہوئی. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. ہمارے یہاں کیا روایت ملتی ہے؟ فرمایا کہ میں جلد بہت تم سے چلا جاؤں گا، جبریل نے قرآن کو لا کے مجھے پیش کیا ہے، چلا جاؤں گا. بی بی نے گریہ فرمایا.
دوبارہ جو گفتگو کی فرمایا انک اول اہلی لحوقاً بی، سب سے پہلے تم میرے گھر والوں میں سے ہوگی جو ملحق ہوگی۔ بی بی نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ روایت کا اختلاف کہاں پر ہے مسلم میں اور ہمارے یہاں؟ یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بی بی خوش ہوئی کہ سب سے پہلے ملحق ہوں گی، اور مسلم یہ فرما رہے ہیں امام مسلم کہ کس بات پر خوشی کا اظہار فرمایا بی بی نے؟ کہ سیدہ نساء عالمین ہونے پر، تو لہٰذا کسی بات پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا ہو۔ آپ کے میرے گھر کی کوئی خاتون اس لائق نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے، لہٰذا امت اپنے عقل کو عقائد کو درست کرے کہ سیدہ نساء عالمین بھی سیدہ ہیں اور سب سے پہلے جو ملحق ہوں گی وہ بھی سیدہ ہیں۔ اچھا، اب ایک اور نکتہ اس روایت سے میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ کہ رسول خدا کی شہادت ہوئی ہے 10 ہجری 28 صفر، سیدہ ایک روایت کے مطابق 15 جمادی 14 جمادی الاولیٰ، اور ایک روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی، تو ایام میں فرق ہے، سفر سے لے کر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً یہ ہو گئے 75 دن، ٹھیک ہے؟ اس میں 20 دن آپ اور جوڑ لیجئے، ہو گئے 95 دن۔ ایک روایت کے مطابق 75 دن، ایک روایت کے مطابق 95 دن رسول خدا اور جناب سیدہ میں جدائی رہی۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان 75 یا 95 دنوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں مرا؟ یقیناً مرا ہے، ناممکن ہے کوئی نہ مرا ہو، ورنہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے؟ 95 دن مسلمان، مکے میں مسلمان، مدینے میں مسلمان، طائف میں مسلمان، یمن میں جہاں جہاں تک مسلمان ہو چکے ہیں وہ سب ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی امت رسول خدا سے ملحق ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ جو رسول خدا سے ملحق ہوں گے نا، کبھی یہ خام خیال اپنے ذہن میں لائیے گا بھی نہیں کہ بغیر پنجتن کے وسیلے سے ملحق ہوں گے۔ فرمانا اول اہلی، آپ دیکھیے میں یہ خاص نظریے کے مطابق اس کا جواب دے رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ مولانا علامہ ہلدی نے تو فلاں روایت نقل کی، شیخ مفید نے تو فلاں روایت نقل کی، اس کے مطابق تو یہ آپ کی بات جڑ سے ہی غلط ہے۔ میں خاص نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ رسول کو تو فرمایا جو نماز کو پڑھے گا وہ ہم میں سے ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا وہ ہم سے ہے، جو یہ کام کرے گا وہ ہم سے ہے، جو یہ کام کرے گا دھوکہ دے گا مسلمان کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولے گا، آپ حدیثیں لاتے رہیے جتنی میں کہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اہل اسلام میں سے نہیں ہے۔ وہ ہمارا کب ہوگا؟ جب وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو رسول خدا فرمانا ہے کہ سب سے پہلے جو میرے اہل میں سے ہوگی، یا تو یہ کہیے کہ اہل سے مراد اہل بیت ہے جس کا دائرہ بہت تنگ ہے، یا اگر آپ اس کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملت اسلام کے اہل ہیں جو مسلمان تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی رسول خدا تمام کو ہٹا کر صرف سیدہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ملحق ہوگی، اور جو تم سے پہلے بھی مرے گا اگر تم سے ملحق ہوگا تب مجھ سے ملحق ہوگا۔ یا تو اس کا مطلب یہ فرمایا انک اول اہلی لحوقاً بی، تم سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوگی۔ کس طرح سے؟ آخرت میں، برزخ میں۔ اب یہاں پر روایات اتنی وافر مقدار میں، خود یہ جملہ کہ ملحق ہونے کا معنی کیا ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ میں آپ کو تھکا نہیں رہا ہوں گا اور آپ ملال اور تھکاوٹ کا باعث نہیں ہوگا یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس بات کو سمجھیے کہ ملحق ہونا، کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں نے اصلا یہ بات سوچی کیوں، اس وجہ کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی جناب سیدہ کے سلسلے میں، جب بھی جناب سیدہ کی آپ نظر کریں، کوئی نیک کام کریں، سیدہ کو ہدیہ کریں، درود پڑھیں سیدہ کے لیے، صلوات پڑھیں سیدہ کے لیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سیدہ کی ذات کس مرحلے پر ہے، اور یہ جو ہم درود بھیج رہے ہیں یہ کہاں تک جا رہا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک ہوں گے۔ تمام کے تمام ملائکہ پر جناب سیدہ کی بارگاہ میں درود اگر کوئی بھیجے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، عالم قدس میں ہوتے ہیں، تمام عرش اور تمام آسمانوں پر ہوتے ہیں، جنت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، جہنم سے دوری ہوتی ہے، معرفت بڑھتی ہے، جبرائیل اس صلوات میں حصے دار ہیں، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، کیونکہ سیدہ نام ہے اس حقیقت کا جو حقیقت مصطفی سے متصل ہے۔ تمام کی تمام حقائق عالم غیب کے حقیقت مصطفی کی چھتری کے نیچے ہیں۔ جو آپ کی صلوات سیدہ تک جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ تک جا رہی ہے کہ جس جگہ کے سائے تلے سارا کا سارا عالم غیب پرورش پا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔
اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ آپ نے سنا۔ اچھا اب اس آیت کو ذرا سن لیجئے کہ یہ جو آیت ہے وہ کیا آیت تھی، ترجمہ میں دوبارہ سے کر دوں آپ کے سامنے، آیت شاید ذہنوں سے محو ہو گئی ہو کہ الذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من اعمالہم شیء وکل امرئ بما کسب رہین، کہ ہم کسی کے عمل کو کم نہیں کریں گے۔ یہ مت سمجھنا تمہارے آباء و اجداد جو تمہاری نسلیں آ کر تم سے ملحق ہو رہی ہیں، تمہارے عمل کو ہم کم کر دیں گے ان کے عمل کو، جوں کا تو عمل سب کا باقی رہے گا، بس ایمان کے سلسلے میں پیروی کریں اور ہم تم سے جوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر جو یہ سلسلہ ہے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں لحاق کی، التحاق کی، ملحق ہونے کی۔ یہ ملحق ہونا میں نے پھر کہا نا، یہ بڑا عجیب طرح سے ہمارے یہاں ملتا ہے۔ آپ شہداء کربلا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، جنت تک پہنچنا ان کی معراج نہیں ہے، ان کی معراج یہ کہ حسین ابن علی کی چوکھٹ پر ہے۔ فنا پڑھیے گا اس کو، فنا مت پڑھیے گا، فنا اور فنا میں فرق ہے۔ فنا کا مطلب ہے چوکھٹ، دہلیز۔ یہ حسین ابن علی کی چوکھٹ پر ہیں، ملحق حسین ابن علی سے ہیں، جنت میں ہیں۔ کس کے صدقے میں؟ حسین ابن علی کے وجود کے ذریعے، اور اس کے بعد جنت کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ آپ یہ جو پڑھتے ہیں زیارت عاشور، ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، کہ پروردگار میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، کس کے ساتھ؟ حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ خون انہوں نے بہایا حسین ابن علی کے ساتھ، اپنا جان انہوں نے نچھار کی حسین ابن علی کے ساتھ۔ اس کام کے بعد وہ حسین ابن علی سے، مولا حسین سے متصل ہیں، اور ہم کس بنیاد پر؟ کیونکہ ہم ان کے عمل کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا پروردگار تو ہمارے قدموں کو ان اصحاب کے صدقے میں پل صراط پر جما کر، گڑوا کر ہمیں گزاریو۔ یہ لحاق معمولی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ہماری پوری زندگی لحاق کے سلسلے میں ہے، التحاق کے ساتھ ہے، ملحق ہونا۔ لہٰذا سب سے پہلے آتے ہیں دنیا میں کس طرح سے اس لحاق کو میں پیش کروں آپ کے سامنے، آخرت میں کس طرح سے، اور برزخ میں کس طرح سے کیا کیا جائے، اس کو کس طرح سمجھایا جائے۔ واقعاً میری سمجھ میں نہیں آیا کون سی روایت پہلے کون سی روایت بعد میں، لیکن بہرحال دھیرے دھیرے اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ حدیث آپ کے سامنے، اگر کوئی شخص، قرآن کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ ان کے لیے ہے جو رسول خدا کے ساتھ ہیں، کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ لیکن یہ کس کے؟ ذالکہ، یہ اس کے لیے لمن خشی ربہ، جو اپنے رب کا خوف رکھے۔ یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو جنگ احد میں میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، رسول کی بات نہ سنے، کیا وہ اس معیار پر پورا اتر رہا ہے؟ نہیں اتر رہا۔ وہ جو سورہ منافقون جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں، کیا یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو خوف خدا رکھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ جو سورہ جمعہ کی آخری آیات آپ کے سامنے ہیں، جو بیوپار کی آواز سن کے، کھیل تماشے کی آواز سن کے رسول خدا کو چھوڑ کے چلا جائے، کیا وہ خوف خدا رکھ سکتا ہے؟ جو خطبے کے دوران رسول خدا کے مسجد چھوڑ کے بھاگنا چاہے قرآن کے مطابق، کیا وہ خوف خدا رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا رضایت پروردگار سے جب آپ ملحق ہوں گے، اور رضایت پروردگار آپ سے جب ملحق ہوگی کہ آپ معیار کو پورا کریں، شرائط پر پورے اتریں۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا نہیں، میرے بدن کا نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ من اغضبہا فقد اغضبنی، یا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس پر فاطمہ غضبناک ہے اس پر خدا غضبناک ہے۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ ہے رضایت الہی،
سب سے پہلا مرحلہ ہے رضائے الہی، سب سے پہلا مرحلہ ہے خوف الہی۔ عبادت کے مقام پر آ کر مت رک جائیے، عبادت اس وقت بارور ثابت ہوگی، عبادت اثر اس وقت دے گی جب فاطمہ راضی ہوں گی۔ عبادتیں کرتے ہوئے دیکھ کر آپ مت کہیے کہ یہ خشیت الہی کے مرحلے پر ہے۔ خشیت الہی نام صرف اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کچھ ظاہری اعمال کو انجام دیجئے، جب تک دل کی نیت یہ نہ ہو کہ رسول خدا نے عبادتوں کی قبولیت کے لیے 1000 2000 3000 4000 کتنی شرائط کو معین فرمایا ہے، اس وقت تک آپ کی عبادتیں کمال کے مرحلے پر نہیں ہوں گی۔ کوئی اپنی ماں کو ناراض کر کے، ماں ناراض ہو رہی ہے، اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور انسان مصلی پر کھڑا ہو، مجزی ہے، مبری ہے، قبول نہیں ہے، کیا مطلب؟ اس کو اس نماز کی قضا ادا نہیں کرنی، لیکن جو نماز آپ کہتے ہیں مومن کی معراج ہے اور یہ اثرات رکھے گی، یہ اثرات نماز اس وقت رکھے گی جب باطنی اور ظاہری شرائط کے ساتھ پڑھی جائے۔ سرکار ماں کو ناراض کر کے کوئی مصلی پہ کھڑا ہو، نماز وہ اثر عالم غیب سے نہیں لا سکتی جو فاطمہ کو ناراض کر کے مصلی پر کھڑا ہوگا۔ رسول خدا فرما رہے ہیں لہٰذا فرمایا رسالت مآب نے، یہ حدیث موجود ہے، اور یہ آج کی کتاب سے نہیں، بہت سی کتاب میں حدیثیں دیکھیں وہ غیر مستند کتابوں سے ہیں یا قدیم کتابوں سے، عصر نس، عصر ظہور، غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ۔ غیبت صغریٰ کے دوران جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا ائمہ کے شاگردوں کے شاگردوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، حدیث موجود ہے ہمارے پاس کہ من رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے فاطمہ راضی ہے میری بیٹی فاطمہ سے، اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہے۔ فرمایا من غضبت علیہ ابنتی فاطمہ غضبت علیہ، جس پر میری بیٹی فاطمہ کا غضب نازل ہو گیا اس سے میں غضبناک ہوں، اور جس سے میں غضبناک ہوں غضب اللہ علیہ، اس سے خدا غضبناک ہے۔ دیکھو ویل لمن یظلمہا اور یظلم ذریتہا و شیعتہا۔ سلمان، دیکھو یاد رکھنا، سلمان فارسی سے وصیت فرما رہے ہیں رسول خدا کہ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فاطمہ پر ظلم کریں یا فاطمہ کے سچے چاہنے والوں پر ظلم کریں۔ جس کو فاطمہ جس کو پہچانیں گی قیامت میں کہ میرا چاہنے والا ہے، بہشت میں وہ جا سکے گا۔ تو پہلے تو مرحلہ یہ ہے کہ فاطمہ کی رضا سے ملحق ہے خدا کی رضا، فاطمہ سے ملحق ہے رسول خدا کی رضا، یعنی یہ بی بی اس مقام پر ہے کہ صرف اپنے آباء و اجداد سے ایمان کے سلسلے میں ملحق نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی رضا، سیدہ کی رضا سے ملحق ہے۔ اور میں ایک مرحلہ آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ کروں، الحاق وہاں پر ہوگا جہاں پر دویت کا تصور ہوگا، جڑنا وہاں پر ہوگا جہاں پر توڑنے کا اور توڑنے کا تصور ہوگا۔ روایت جو ہمارے پاس یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ اس کے لیے روایت ہے کہ جو بعد میں آئے گا اپنی محنت سے کوشش کر کے اس مقام پر پہنچے گا۔ سیدہ کا مقام یہ ہے کہ سیدہ کی خلقت رسول خدا کی خلقت سے جڑی ہوئی ہے، سیدہ کا نور رسول خدا کے نور سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ملحق ہونے کا، کہ کس طرح سے سیدہ کے بارے میں فرمایا سیدہ ملحق ہوں گی کس طرح سے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیں بلند آواز سے۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، روایت بہت طویل ہے، اس کو علامہ مجلسی بحر الانوار میں لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت جو آئی ہے جلاء العیون کے اندر، اور یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے میں بھی پڑھوں گا، یہ فرات ابن ابراہیم کوفی۔ یہ کس زمانے کی شخصیت ہے فرات ابن ابراہیم کوفی؟ یہ 4 اور 5ویں صدی ہجری کی شخصیت ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ غیبت صغریٰ 3 اور 4 غیبت صغریٰ کے درمیان یہ زندہ تھے، موجود تھے۔ اور اب بحث ہے کہ زیدی مذہب کے تھے یا 12 امامی تھے۔ بہرحال علماء نے فرمایا کہ یہ 12 امامی تھے، اور ہمارے بزرگ محدثین شیخ صدوق جیسے اور دیگر جو نام ہیں انہوں نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ اب دیکھیے انسان کو خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کبھی بعض روایتیں پڑھتے ہوئے کہ مجمع یہ کہے گا تو پھر سکا، تو پھر کا تو جواب میرے پاس نہیں، رسول خدا کے پاس ہے۔ تو یہ روایت پوری میں نہیں پڑھ پاؤں گا، میرے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں،
اس 15 منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا، اور مصائب کی منزل ہوگی ظاہر سی بات ہے شاید تھوڑا سا ہم آگے نکل جائیں۔ ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے سامنے رسول خدا کے زمانے سے لے کر اب تک، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے قیامت میں اٹھائے جانے کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ آئیے تو یہ مسئلہ آپ کو دکھے گا جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں، کہ خوف کا اظہار فرمایا کہ بیٹا اپنے بھتیجے سے کہا رسول خدا سے کہ بیٹا قیامت میں لوگ اٹھیں گے تو لباس جو ان کے بدن پر ہوگا وہ ناقابل بیان ہے، ناگفتہ بیان ہے، کہ عجیب و غریب کیفیت ہوگی جو نہایت شرمندگی کا باعث ہوگا، اور جب اٹھیں گے لوگ تو پا برہنہ ہوں گے اور قبر کا فشار ہوگا۔ تو رسول خدا کی روایت تفصیل کے ساتھ ہے ہمارے پاس کہ رسول خدا نے اپنی چچی جن کو ماں کے برابر سمجھتے تھے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، کہا کہ میں آپ کی قبر کی ضمانت لیتا ہوں، آپ کی قیامت کی ضمانت لیتا ہوں، اپنا لباس آپ کو دوں گا، آپ کی قبر میں آپ سے پہلے میں لیٹوں گا۔ پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ اصول کافی میں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم ادھر نہیں جا سکتے، ادھر گئے تو پھر یہ روایت رہ جائے گی۔ جب قیامت کا منظر آیا تو جناب سیدہ سے یہ واقعہ ملتا ہے ہم کو کہ سیدہ کے پاس جب آئے رسالت مآب تو فرات ابن ابراہیم کوفی میں روایت موجود ہے، اور امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول خدا جب تشریف لائے تو ذات یوم اعلی فاطمہ سے شہزادی کے پاس آئے تو دیکھا کہ موجود ہیں اور حزن کی حالت میں، وہی حزینۃ، غمگین۔ کہا کہ ما حزن کا یا بنیا، بٹیا غم کا سبب کیا ہے؟ فرمایا یا ابت ذکرت المحشر یا ذکرت بابا، آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا، وقوف الناس عراۃ یوم القیامہ، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہوں گے اور نہایت ہی شرمساری اور شرم آور طریقے سے لباس کے سلسلے میں لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ اب یہاں پر خود بندگی کے نکات ہیں کہ یہ شہزادی وہ ہے جس کے گھر میں جبریل آتے ہیں، یہ بی بی وہ ہے کہ جو ام ابیہا ہے، یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے پاس بہشتی پھل آتے ہیں مدینے میں، لیکن اس کے باوجود تعبد و بندگی کا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کمال کے مرحلے پر ہیں لیکن اپنے آپ کو نقص کے مرحلے پر دیکھ رہی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ خدا کی معرفت کی وجہ سے ہے کہ کمال اس کے پاس ہے، میں جب تک بندگی کے مرحلے پر ہوں مجھے اپنی ذات میں نقص دیکھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شہزادی کی عبادتیں کہاں گئی، تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ قیامت میں اس طرح سے ہوگا۔ فقالا، اب رسول خدا نے، میں یہاں پر اس روایت کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ بی بی نے ایک جملہ فرمایا، لباس کے سلسلے میں لوگ بڑی شرمندگی کے ساتھ قیامت میں آئیں گے تو میں اس وجہ سے غمگین ہوں کہ ہوگا کیا۔ بی بی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا لباس کا کیا ہوگا، میں کس طرح سے آؤں گی، شاید یہ نیت ہو، شاید یہ وجہ ہو۔ رسول خدا کو کیا کہنا چاہیے؟ بیٹیا تم کیوں پریشان ہوتی ہو، یہ ہم نے اپنی چچی سے وعدہ کیا تو تم سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ تم بڑی شان و شوکت کے ساتھ آؤ گی، گھبراؤ مت، بات ختم ہو گئی۔ اچھا خدا حافظ، ہم واپس جا رہے ہیں کار رسالت انجام دینے۔ میں آپ کا وقت لوں گا تھوڑا سا مزید۔ آپ کو یاد ہے جناب ابراہیم کا جملہ اور جناب عزیر کا؟ جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار یہ بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ خدا نے کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ہے تو، لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں دیکھنا، کیفیت کو دکھا تاکہ اطمینان قلب کے مرحلے پر آ جاؤں۔ خدا نے کہا دیکھو خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، اب یہ میرے الفاظ ہیں قرآن کے، یہاں سے انہیں کوٹو، ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ایک معجون اور ایک ملغوبہ سا بناؤ ان کا، اور ان کو پہاڑوں پہ رکھو 4 حصے کر کے 4 پرندوں کے، اور پھر فمدعوہن، اس کے بعد پکارو، اے باز، اے گید، اے چیل، اے جو بھی پرندے تھے، تو یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، تم نے قیمہ بنا کر رکھ دیا ہے اور یہ اسی طرح سے آئیں گے۔ ابراہیم نے کیا، دیکھا، میرے الفاظ، واہ سبحان اللہ پروردگار، کیا کہنے۔ اور اسی آیت کے ختم ہونے کے بعد او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اسی آیت کے اختتام کے بعد قرآن کی آیت ہے کہ اب وہ ہمارا بندہ تھا خدا کا، خدا نے نہیں بتایا نبی تھا، حضرت عزیر کا واقعہ ہے، کہا کہ او کالذی، اس کی طرح بات کرو، اس کی طرح کہ جو ایک دیہات سے گزرا، اس نے دیکھا دیہات پہ تباہی آ چکی ہے اور تمام کے تمام لوگ دیہات کے باشندے مر چکے ہیں،
انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اب جب دیکھا عزیر نے ہمارے بندے نے تو کہا کہ خدا ان کو زندہ کیسے کرے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام. خدا نے فوراً اس جملے کے بعد 100 برس کی موت دے دی. ابراہیم کو موت نہیں دی، عزیر کو موت دی. یعنی انبیاء بھی خدا کی بارگاہ میں بعض بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، بعض انبیاء ایسے ہیں کہ خدا موت دے کر سکھا رہا ہے. اور اس کے بعد واقعہ ہے کہ عصا ان کا بھوسا بن گیا، گدھا جو تھا وہ بھوسا بن گیا، کھانا جو تھا وہ سڑا نہیں. اب 100 سال اگر میں زندہ رہوں تو کھانا سڑ جانا چاہیے، کھانا نہیں سڑا، اس کا مطلب ہے 15-20 آدھے گھنٹے کی مجھے نیند آئی ہے. لیکن اگر جو میرا گدھا تھا سواری کا اور عصا تھا اس کو دیمک کھا گئی، بھوسا بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ 100-200 سال تو میں مرا رہا. اگر کھانے کو دیکھوں تو پریشان ہوں کہ 5-10-15 منٹ کے لیے سو جاؤں. اگر اپنی سواری کے جانور کو دیکھوں تو 100-200 سال. تو میں کس کے ذریعے، کس حجت کے ذریعے کیا مانوں؟ قرآن کے الفاظ ہیں. تو خدا اپنے لاڈلے اور چہیتے بندوں کے ساتھ دوسری طرح گفتگو کرتا ہے اور عام بندوں کے ساتھ دوسری طرح. وہ عام بندہ خدا کا، اگر یہ بندہ میں اس لفظ کے ساتھ نہیں کیا جس کو ہمارے نوجوان انسانوں کی اکائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. خلاف ادب ممبر ہے کہ انسان کو بندہ کہا جائے. میں عبد الہی کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. تو خدا کی عادت ہے کہ لاڈلوں کے ساتھ لاڈ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور عام عباد الہی کے ساتھ عام انداز میں. پوچھا کون؟ کس بی بی نے پوچھا بابا قیامت میں کیا ہوگا لوگوں کا؟ اب یہ عام خاتون نہیں ہے، کائنات میں صرف 2 خواتین ہیں جن سے لاڈ کرتے ہیں رسول خدا. ایک مرحلہ زوجیت پر کہ اس زوجہ کا احسان ہے رسالت کو بچانے میں. سورہ کوثر کی تفسیر جس زوجہ کے ساتھ آئی اس زوجہ کے بارے میں ہوا. جبرائیل نے آ کر سیدہ کو تسلی دی کہ بتائیے ان کی ماں جنت میں اس مقام پر ہیں. ارے بھائی ماں مر گئی بس خوشی سے، سیدہ سے کہہ دیجئے بس اب گریہ نہ کیا کریں. ایک ایک تفصیل کے ساتھ بتایا، محل کیسا ہے، مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے، دیواریں کیسی ہیں، دروازہ کیسا ہے، پڑوسنے کون ہیں، وہاں پر سہیلیاں کون ہیں. پروردگار کی طرح کر دیتے. نہیں، خدیجہ ہے جو چہیتی ترین بندہ خدا ہے، خدا کی رسول خدا، بڑے لاڈ کے ساتھ پریشانی کو ختم کرتے ہوئے سیدہ کو تسلی دے رہے ہیں. ایک دفعہ سیدہ نے پوچھا بابا یہ بتائیے کہ ہوگا کیا؟ رسول خدا نے یہ نہیں بتایا. بیٹیا نہ تمہیں فشار قبر ہوگا، فرشتے آئیں گے، تم کیوں ڈرے؟ ارے تمہاری محبت کی وجہ سے سلمان اس مقام پر پہنچ گئے، تو تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہاری محبت کی وجہ سے ہمارے فقہا شیخ کلینی، فضل ابن شازان، علی ابن مہزیار، ابو ذر غفاری، میثم مقداد، ابو الفضل عباس اس مقام پر ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ سب تمہارے صدقے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ پر ٹھیک ہے تسلی ہو گئی. اچھا بیٹا اب ہم جائیں؟ جی بابا جائیے. نہ، امام صادق فرماتے ہیں میں کیا کروں کہ ہم جب تک آرگینک نالج کے مرحلے پر نہیں آئیں گے، یہ لن ترانیاں ہاں کی جاتی ہے نا، ممبر مرثیہ نوحے سوز سلام قصیدے میں، چاہے امامے والا چاہے ٹوپی والا، اس سے نکل کے جب تک آپ خالص علم کے مرحلے تک نہیں آئیں گے. میں کیا کروں؟ ہر مرحلے پر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک نہ ایک روایت آتی ہے میرے ذہن میں کہ میں چاہتا ہوں بالکل مضبوطی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اعرفوا منازل شیعتنا منازل رواتنا بقدر روایتہم عنا. ہمارے شیعوں کی منزلت کو پہچانو کہ وہ روایتیں جو ہم سے بیان کرتے ہیں. اچھا یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، خدا کے لیے. میں اپنے آپ کو شیعہ بھی نہیں کہتا ہوں کیونکہ یہ گستاخی ائمہ کی بارگاہ میں مجھ جیسا آدمی شیعہ کہے. میں فرات ابن ابراہیم کوفی کی بات کر رہا ہوں، خوب توجہ کیجئے گا. لہٰذا اب آپ توجہ سے سنیے گا. اگر راویوں کی منزلت کو بلند ترین مقام پر رکھو، محمد ابن مسلم کو، یونس ابن عبد الرحمن کو، ابان ابن تغلب کو، سلمان فارسی کو اگر بلند ترین مقام پر رکھو، کیونکہ وہ ہم سے روایتوں کو نقل کرتا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، جلیل القدر ہے، ہماری طرف سے جو بات کرے جلیل القدر ہے. تو جس بی بی کے ساتھ آخری رسول جلالت اور عظمت کے ساتھ بات کرے اس بی بی کی قدر کہاں پر ہوگی؟ میں بہت 4-5 اس کی سطریں پڑھ پاؤں گا کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا اور مجھے وقت پر اترنا ہے. یا بنیا انہ لیوم عظیم، بٹیا. اور اردو کی جو ترجمہ کر رہا ہوں اردو کا، وہ میں اپنی ثوابدید کے مطابق کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. کیونکہ عربی زبان سے اردو تک آنا تو مجھے اس میں ذرا سی ملاوٹ کرنی پڑے گی اپنے ٹوٹے پھوٹے بے ڈھنگے اور بے ہنگم الفاظ کی. رسول خدا شہزادی کی گفتگو میں کہاں سے اپنے الفاظ، لیکن سمجھانے کے لیے. بٹیا دیکھو یہ بڑا عظیم دن ہے. کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بات تو ایسا ہی ہے، لوگوں کے ساتھ ہی ہو، لیکن اب لیکن میں سارا کمال چھپا ہے.
ولیکن قد اخبرنی جبرائیل عن اللہ عز وجل، لیکن مجھے جبرائیل نے خدا سے نقل کر کے بتایا. کیا کہنے، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سیدہ کی عبادتوں کی، سیدہ کے صبر کی، کہ ہم سب کو سیدہ کے شیعوں میں سے قرار دے، اور سیدہ کے چاہنے والوں میں سے اور سیدہ کے دشمنوں کے نفرت اور بغض کو ہمارے دلوں میں رکھ. اسی مودت سیدہ کے ساتھ موت آئے، سکرات کے عالم میں ہوں، قبر کی پہلی رات، کفن دیتے وقت، دفن کے وقت، پورے صراط پر، ہر جگہ. پروردگار ہماری عبادتیں، ہماری تمام نیک اعمال بارگاہ امیر المومنین میں نثار فرما. قدمہ سیدہ میں ہماری تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو نچھاور فرما، اور پنجتن کی محبت کے ساتھ 12 امام 14 معصومین کی وجہ 12 امامی ہو کر ہمیں موت عطا فرما. ہم قبر میں اٹھے تو 12 امامی ہو کر، قبر کی پہلی رات منکر نکیر کے سامنے ہمارا تعارف ہو، یہ 12 امامی ہے اور فاطمہ کا چاہنے والا ہے. آپ روایت کے الفاظ سنیے. فرمایا قد اخبرنی جبرائیل عن اللہ عز وجل، جبرائیل نے رسول خدا یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ نماز کے وقت یہ کہا تھا رسول خدا نے، اللہ نے بھیجا جبرائیل کو کہ رکوع اس طرح سے کرو، مسلمان رکوع اس طرح سے کرو. یہ عظمت سیدہ نساء عالمین ہے کہ عالم غیب الغیوب سے جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، وہاں سے یہ علم نازل ہوا، ریویلڈ ہوا، جبرائیل تک آیا، جبرائیل نے مجھ تک پہنچایا. پروسیس وہی ہے جو قرآن کا ہے. بٹیا تم سے اب گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہے آپ کی شہزادی کی حقیقت. یہ جو میں نے کہا حقیقت، یہ بھی جسارت ہے. یہ ہے آپ کی شہزادی کی ایک فضیلت جو آپ تک الفاظ کے ذریعے پہنچ رہی ہے. سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس کے ایام میں، کس کے فرش پر بیٹھے ہو، کس کے ٹکڑوں پر تمہارے اور ہمارے بچے پل رہے ہیں، کس کے صدقے پر ہماری نسلوں میں طہارت آ رہی ہے، کس کے در کے اوپر جب عیسائی کرنی ہے، کس کے دروازے کی عظمت، کہ ہم امین نہیں ہیں، محب ہیں، محبین ہیں، چاہنے والے ہیں. فرمایا لیکن جبرائیل نے مجھے بتایا اول من تشق عنہ الارض یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت میں جس کی قبر کو شق کیا جائے گا، جو اپنی قبر سے اٹھے گا، کون ہوگا؟ انا، سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. فرمایا رسول خدا نے سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ رسول خدا کی کھلے گی، اور اس کے بعد کس کی کھلے گی قبر؟ ثم بعدک علی ابن ابی طالب، اس کے بعد تمہارے شوہر علی کی. ثم یبعث اللہ، ثم بعدک، ثم ابی ابراہیم، اس کے بعد میرے بابا ابراہیم کی، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی. سب سے پہلے 3 انسان اٹھیں گے اپنی قبر سے. چوتھی قبر کس کی ہوگی؟ میں اٹھوں گا، ابراہیم اور پھر علی اٹھیں گے. اب چوتھی قبر فاطمہ تمہاری ہوگی؟ نہ. فرمایا ثم یبعث اللہ الیک جبرائیل. دیکھیے جس کی جتنی عظمت کو خدا ظاہر کرنا چاہے گا اتنی عظمت کے ساتھ. ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے جب کسی جگہ کا، تو شہر کا ڈپٹی کمشنر نہیں جاتا ضلع کا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا ہے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ جائے گا. یہ جو آپ گارڈ آف آنر دیکھتے ہیں، یہ جو پائلٹس چل رہے ہیں، پولیس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، آرمی کی گاڑیاں چل رہی ہیں، فلیگ لگا ہوا ہے، نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہوتی سرکار، تمام کی تمام چیزیں، یہ سب عالم غیب سے بشر کے اندر آیا ہے. بشر نے تطبیق غلط جگہ پر کر لیا ہے. وہ ہوتا ہے صرف پنجتن پر، 14 معصومین پر. ثم یبعث اللہ الیک جبرائیل فی 70,000 ملک، پھر خدا تمہاری قبر کی جانب بھیجے گا جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ. یعنی فاطمہ کی قبر نہیں کھلے گی، فاطمہ کی قبر کی جانب جبرائیل آئیں گے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. فَيُضْرَبْ عَلَىٰ قَبْرِكَ 7 قِبَابٍ مِّن نُور، پھر اس کے بعد تمہاری قبر پر اے فاطمہ نور کے 7 گنبد رکھے جائیں گے. سیدہ قبر سے آ رہی ہیں، حجاب کا اہتمام کس طرح سے کیا جا رہا ہے، گنبد رکھے جا رہے ہیں نور کے. یا رسول اللہ آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، علی کے بارے میں نہیں بتایا، ابراہیم کے بارے میں نہیں بتایا. دیکھو فاطمہ تمہاری قبر کو کھودا جائے، جب کھولا جائے گا تو 7 نور نہیں، جبرائیل آئیں گے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، 7 نور کے گنبد لگائے جائیں گے. ثم یأتیک اسرافیل بثلاث حلل من نور، پھر اسرافیل آئیں گے نور کے 3 خلعتیں اور حلے لے کر. فیقف عند رأسک فینادیک، تمہارے سر مطہر کی جانب کھڑے ہوں گے جبرائیل اسرافیل اور کہیں گے یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، قومی الی محشرک، تشریف لائیے، آپ کی قیامت تیار کی گئی ہے.
وہ اوروں کی قیامت ہے، گھبرا رہے ہوں گے. یہ حسن حسین کی مادر گرامی کی قیامت ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی کی کرامت ہے، یہ ابراہیم کی نشانی کی قیامت ہے. یہ کس کی قیامت ہے؟ کہ جس کی قیامت کے ساتھ قیامت بلند ہوگی. یہ کس کی قیامت ہے؟ یہ اس کی قیامت ہے. اگر نہ ہوتی انا اعطیناک الکوثر معنی نہیں رکھتا. یہ اس کی قیامت ہے کہ جس کے بیٹے کی قیامت کے ذریعے قیامت بلند ہوگی. لہذا فرمایا قومی الی محشرک، اپنی قیامت کی جانب تشریف لائیے. فتقومین آمنتن روعتک، تم اپنے مقام پر بلند ہوگی، ایستادہ ہوگی بٹیا اس طرح سے کہ تمہارے وجود پر خوف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. مستورتن، بٹیا دیکھو سب جو لوگ آئیں گے نا ان کے لباس کی حالت ناگفتہ بے ہوگی، لیکن تمہارے وجود پر ایسا لباس ہوگا، ایسے نور کا لباس ہوگا کہ بقول میرے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر فرمایا فَيُنَاوِلُكَ إِسْرَافِيلُ الْحُلَلَ فَتَلْبَسِينَهَا، بٹیا پھر اسرافیل تمہیں وہ نور کے 3 حلے، 3 خلت، 3 لباس دیں گے، اور پھر اس کے بعد تم اپنے وجود پر ان لباسوں کا آویزاں کرو گی، آویختہ کرو گی. وَيَأْتِيكَ ذُو فَعِيلٍ، اور اس کے بعد ایک اور فرشتہ ہے ذو فعیل جو ایک سواری کو لے کر آئے گا. من نورن، وہ سواری دنیاوی نہیں ہوگی، نور کی ہوگی. اور پھر اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ زمامها من لؤلؤ رطب، اس کی لگام ایسے موتیوں کی ہوگی کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ موتی ابھی پانی سے نکالے گئے ہیں. میں بچوں کے لیے جملہ کہوں، موتی کی خود ایک درخشندگی ہوتی ہے، گلٹرنگ ہوتا ہے، پرل موتی جو مروارید نکلتا ہے صدف سے، اس کی اپنی ایک چمک ہوتی ہے. رسول خدا فرمایا لؤلؤ رطب، یہ موتی ایسے ہوں گے کہ جس پر کسی نے بڑی پالش کی ہوگی، چکا چوند ہو رہی ہوگی، لگتا ہے تازے نکالے گئے، ان کے اوپر ایک ایسی چمک ہوگی. یہ لگام کی بات ہو رہی ہے، سواری کی بات نہیں ہو رہی. سرکار لگام ایسی ہے، سواری کیسی ہوگی؟ جب مہار کھینچنے والا ساربان جبرائیل ہے، لگام موتیوں کی ہے، سواری آخرت کی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ سواری پر جو بی بی تشریف فرمائے وہ کس مقام پر ہوگی؟ علیہا محفت من نور، اور اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی وہ من ذہب، اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی وہ سونے کی ہوگی، طلائی چادر ہوگی. فترکبینہا، اس کے بعد تم اس ناقے پر سوار ہو جاؤ گی. وَيَقُودُ، اس ناقے کو چلائے گا کون؟ بھائی شہزادی کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے، یہ جنت کی سواری ہے، یہ دنیاوی اونٹ نہیں ہے، یہ دنیاوی کوئی گھوڑا نہیں ہے، فرس نہیں ہے، یہ دنیاوی بغلہ نہیں ہے، یہ دنیاوی حمار سواری نہیں ہے جو اپنے سوار کو گرا دے، سوار پریشان ہو. یہ خدا کے حکم سے چل رہی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ملک آگے چلے گا کھینچ کر لگام کو. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ سیدہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، سیدہ کا مقام خدا جانتا ہے. یہ دیکھیں گے وہ لوگ، ان کی سمجھ میں آئے کہ جو بی بی دنیا میں ایسی تھی اس کی عظمت یہ ہے کہ آگے آگے ذو فعیل ہے، ساتھ میں جبرائیل ہے. یہ جو میں نے کہا بی بی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عظمت کی نشاندہی. میں ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پہنچنے والے پہنچ گئے. لہٰذا پھر فرمایا وَيَأْتِيكَ ذُو فَعِيلٍ مِنْ زَمَامُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ عَلَيْهَا مَحَفَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَتَرْكَبِينَهَا وَيَقُودُ ذُو فَعِيلٍ بِزَمَامِهَا، ذو فَعِيل لگام کو کھینچیں گے. وَبَيْنَ يَدَيْكَ 70,000 مَلَكٍ بِأَيْدِيهِمْ أَلْوِيَةُ التَّسْبِيحِ. بٹیا دیکھو جب تم چلو گی نا تو آگے آگے ذو فاعل سے کون ہوگا؟ 70,000 فرشتے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں تسبیح کے پرچم ہوں گے. سرکار میں اس بی بی کے کیا فضائل پڑھوں کہ جس بی بی کے آگے آگے تسبیح توحید چل رہی ہے. اب میں کیا تشریح کروں؟ حضرت چھٹے امام اس کی تشریح فرمائیں. یہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں پھر کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں آپ سمجھ لیجیے. فَإِذَا تَوَسَّطْتِ الْجَمِيعَ، جب تم محشر میں خدا کے بندگان الہی کے درمیان آؤ گی، لوگوں کی ایک ازدحام ہے، اربوں خربوں لوگ ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے. وَإِذَا تَوَسَّطْتِ الْجَمِيعَ، جب تم لوگوں کے درمیان آؤ گی. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَجْمُعُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، یہ اس وقت ہوگا جب خدا اپنی مخلوقات کو ایک مقام پر کھڑا کرے گا. وَتَسْتَوِي بِهِمُ الْأَقْدَامُ، جب یہ ان کا اضطراب پریشانی ختم ہو جائے گی اور پیروں سے ان کے لڑکھڑاہٹ ختم ہو جائے گی، یہ سکون میں آئیں گے، مجمع پر ایک سکون طاری ہوگا اور ہلچل جو مچی ہے وہ ختم ہوگی. ثم ینادی مناد من تحت العرش یسمع الخلائق، ایک منادی عرش الہی کے نیچے سے، غیبی منادی، پکارنے والا پکارے گا.
جس کو تمام کے تمام لوگ سنیں گے، غضوا ابصارکم، اے لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ الصدیقہ بنت محمد ومن معہا، خوب توجہ کیجیے گا، یہاں تک کہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر جائے۔ کون فاطمہ؟ جو صدیقہ ہے، اور جو فاطمہ کے ساتھ ہیں وہ گزر جائیں۔ اور فلا ینظر الیک یومئذ الا ابراہیم خلیل الرحمن وعلی بن ابی طالب، تمہیں اس دن کوئی نہیں دیکھ پائے گا سوائے ابراہیم خلیل خدا کے اور علی بن ابی طالب کے۔ ویطلب آدم حوا فیراہا مع ام خدیجہ امامک، پھر اس کے بعد آدم حوا کو بلائیں گے اور آدم اور حوا آ کر تمہاری ماں خدیجہ کو دیکھیں گے۔ ثم ينصب لك منبر من نور في 7 مراق، اور بٹیا اس کے بعد عالم خلائق میں، عالم محشر میں، عالم قیامت میں تمہارے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا جو نور کا ہوگا، لکڑی سونے چاندی کا نہیں ہوگا، نور کا ہوگا۔ خوب توجہ کیجیے گا، عالم غیب میں صرف اور صرف وہی چیز نور بن سکتی ہے جو عالم دنیا میں ہر نجاست سے پاک ہو۔ سرکار یعنی سیدہ کی عبادتیں، میں کیا بات کروں، میری بس یہ سنیے سرکار، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نور کا ممبر لگایا جائے گا، اس پر 7 سیڑھیاں ہوں گی، بین المرقات الی المرقات صفوف الملائکۃ بایدیہم الویۃ النور، 7 سیڑھیاں ہوں گی، ہر سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان ملائکہ کی فوج ہوگی جو پرچم لے کر کھڑی ہوگی، وہ پرچم نور کے ہوں گے، ناکا نور کا، لگام نور کی، لگام چلانے والا نور کا، چادر نور کی، ممبر نور کا، ملائکہ نور کے، نور کی تسبیح، نور کی تقدیس، تمام کی تمام چیزیں نور کی۔ مجھے یہ بتائیے اگر اطراف سیدہ میں نور حالہ کیے ہوئے ہے تو حقیقت نور سیدہ کس مقام پر ہوگی؟ وتصطف الحور العین عن یمین المنبر وعن یسارہ واقرب النساء معک عن یسارک حوا وآسیہ۔ اور اس کے بعد اب یہ تو ایک مرحلہ تھا، ابھی مرحلہ ختم نہیں ہوا، روایت بہت طویل ہے، روایت بہت طویل ہے، میں نے صرف 1/4 روایت پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نور کی حوریں آئیں گی دائیں اور بائیں صفے بنا کر، اور اس دن جو تمہاری ماں کے علاوہ اور دیگر خواتین کے علاوہ جو نزدیک ترین تمہارے پاس آئیں گی، اب یہ جو میں نے جملہ کا اس کی ایک وجہ، اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، وقت اور نکل جائے گا، وقت نکل چکا ہے، بلکہ جو تمہارے نزدیک ہوگی آسیہ اور حوا ہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لقب ہے جناب سیدہ کا جو جہاں پر ذکر کیا گیا، ایک درود بھیجنا محمد علیہ۔ ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں نا خواتین کے، کوئی بڑی اچھی نوکری کر رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑے پیسے والے متمول علاقے میں رہتی ہے، کوئی دنیاوی لحاظ سے نادار اور مفلس ہے، بچے کہتے ہیں بلو کالر جاب، وائٹ کالر جاب ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن فرض کیجئے آپ شہر کے متمول علاقے، شہر کے مفلس و نادار علاقے، مادی لحاظ سے نچلے، مادی لحاظ سے اونچے علاقے، کہیں کے بھی ہو، آپ جانتے ہیں خاتون ہے کوئی متقی ترین، پرہیزگار ترین، اور نسل اندر نسل تقوی، پاکیزگی، طہارت ان کی میراث ہے، پورا شہر گواہی دیتا ہے، پورا محلہ کہ یہ بہترین خاتون ہے۔ وہ خاتون اپنا کوئی دعویٰ لے کر آئیں، میرے خیال سے اس جملے کے بعد کسی مصائب کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایسی خاتون کو کہا جائے کہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے۔ میں اس سے آگے کے جملے جو بیان کیے گئے وہ انسان کی ہمت نہیں ہوتی کتاب میں پڑھنے کی۔ مجھے آپ یہ بتائیے اب اس سے آگے میں کیا مذہب پڑھوں؟ یہ جو شہزادی کو قیامت میں کہا گیا نا صدیقہ، سچی خاتون، لیکن
عزادار جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے ہمیشہ تاریخ سیدہ کے سلسلے میں کہ سیدہ کے مظالم کا آغاز کب سے ہوا. کبھی کبھی تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے رسول خدا دنیا سے گئے. میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، 2 برس کی تھی شہزادی جب شیب ابی طالب میں محصور ہوئی ہیں. مجھے بتائیے 2 برس کی بچی دودھ پیتی بچی ہوتی ہے نا؟ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خانوادہ نبوت میں جناب علی اصغر ہیں جنہوں نے بے شیری کو برداشت کیا ہے. اس سے پہلے اس شہزادے کی دادی کے ساتھ بھی یہی حال تھا. آپ جانتے کبھی میٹھا پانی کھانا، جناب خدیجہ کا خالازاد بھائی تھا، راتوں کو چھپ کر شیب ابی طالب میں وہ بندہ خدا بیچارہ آ جاتا تھا اور اپنی خالازاد بہن کو کچھ کھانا پینا دے کر چلا جاتا تھا، ورنہ جنگل کی جھاڑیوں کے پتوں کو کھا کر اب مجھے بتائیے کہ 2 برس کی جو بچی ہے وہ کیا کھائے اور کیا پیے. سب سے پہلا ظلم یہ دیکھا، اور جب ظلم یہ ہوا کہ 3 سال کے بعد جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو جناب سیدہ کی عمر 5 برس کی. اب جب مکے میں اپنے گھر میں تشریف لائیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب محاصرہ ہٹا اور کھانے پینے پر پابندی ہٹی تو اسی سال کچھ دنوں کے بعد جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئیں. علماء فرماتے ہیں کہ اتنی بری غذا ملی تھی کہ جناب خدیجہ برداشت نہیں کر پائیں اور بدن کو ایسے عارضے لاحق ہوئے کہ جناب خدیجہ کی موت واقع ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے، تو میں کیوں کر جناب خدیجہ کو شہید نہ کہوں. ابھی بچی ماں کے ساتھ مانوس ہونا شروع ہوئی تھی. 2 برس کی بچی کو تو نہیں پتا نا کہ ماں کے ساتھ مانوس کیسے ہوا جاتا ہے. جب بچی مانوس ہونا شروع ہوئی ماں دنیا سے چلی گئی. رسول خدا نے جنازے کو اٹھایا ہوگا، جنت المعلا یا معلات میں دفن کر کے آئے، گھر میں آئے، تاریخ بتاتی ہے گھر میں کوئی نہیں تھا. 5 سال کی فاطمہ اکیلے رسول خدا. ایک دفعہ سیدہ نے دیکھا رات کی تاریکی چھانا شروع ہوئی. وَكَانَتْ تَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ. شیخ عباس قمی کے الفاظ ہیں رسول خدا کی پناہ میں آتی تھی. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کبھی سیدہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کبھی سیدہ دائیں پیر کو تھامتی تھی، کبھی بائیں طرف سے آتی تھی، کبھی ابا کے دامن کو پکڑتی تھی، کبھی ابا کو اپنے گرد لپیٹتی تھی، کبھی قبا کو تھامتی تھی. تلوذ برسول اللہ، رسول کی پناہ میں آتی تھی، لپٹتی تھی، چمٹتی تھی. بابا یہ بتائیے این امی، میری ماں کہاں ہے؟ میرے جملے رات کی تاریکی چھاڑی ماں کہاں ہے؟ رسول خدا مظلوم رسول ہمارا سر جھکائے گویا لگتا ہے یہ چپ کھڑا ہے، بچی کو جواب کیا دوں؟ باپ کے دل میں طاقت نہیں ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی سے کہے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ رہا ہوں. بیٹی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایک دفعہ خدا نے فاطمہ کے حال کو دیکھا، خدا کو ترس اور رحم آیا، جبرائیل کو بھیجا، جا کر فاطمہ کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ فاطمہ کی ماں جنت میں عالیشان محل میں ہے، بڑے خوبصورت قصر میں ہے. ارے یہاں پر حوا ہیں، آسیہ ہیں، سارہ ہیں، تمام کی تمام معتبر خواتین موجود ہیں. سیدہ کے دل کو سکون آ گیا، لگتا ہے سیدہ کا گریہ بند ہو گیا. لیکن میں کہوں گا خداوند تبارک و تعالی ذرا اپنے فرشتے کو 11 محرم کو کربلا کے میدان میں بھیج. ایک طرف سے سکینہ ہے، دوسری طرف سے رقیہ ہیں. پھوپھی اماں یہ بتائیے ہمارے بابا کہاں ہیں؟ وہاں ایک خدیجہ کا سوال تھا، یہاں علی اکبر بھی نہیں ہے، قاسم اور محمد، ابو الفضل عباس، بابا حسین کہاں پر ہیں؟ کوئی بتائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين وكرما وسأرزقنا وطبيل أعمارنا مع الصحة والسلامة. بسم الله. پالنے والے اس گھر والوں سے جس نے فرش عزا بچھایا، ان سے جو لوگ جس طرح سے بھی زحمت کرنے آنے والے مومنین مومنات گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کو عزاداران سید الشہداء میں، عزاداران بی بی سیدہ میں شامل فرما. پروردگار جو 100 سلام نوحہ پڑھنے والے موجود ہیں
جو یہاں پر سو سلام نوحہ پڑھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے ایک ایک لفظ کو ان کے سیدہ کی بارگاہ میں قبول کی شرف سے نواز۔ پروردگار جو سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس پڑھنے والے، مجلس سے کروانے والے دنیا سے چلے گئے ان کو سیدہ کی بارگاہ میں مہمان فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، جو مومنین یہاں موجود ہیں حاضرین موجود ہیں ان کے مرحومین مرحومات کی مومنین مومنات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو تسلیت تعزیت کے قابل بنا، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت بنا نواز سے درود